अस्सलाम वालेकुम। और आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग आज यहाँ पर शरीक हुए। आप लोग को हमने दावत दी और आप लोग की बड़ी मेहरबानी। जैसा कि आप सब लोग को मालूम है, कल यहाँ पर बैंक ऑफ पंजाब के बाहर एक डकैती का वाक़या हुआ जो बैंक ऑफ पंजाब के पैसे थे 3.5 करोड़ से ज़्यादा की उन्होंने रकम का FIR करवाई थी, जो दिन के वक्त ये वैन से हुई। इंसिडेंट कुछ इस तरह था कि बैंक से पैसे उन्होंने ये मेन ब्रांच है बैंक ऑफ पंजाब की, यहाँ से पूरे सूबे में ये तरसील होती है पैसों की। तो मर्दान और नौशहरा में और अटक तक के पैसे जाने थे, तो वो डिफरेंट वैन्स में डिफरेंट पैसे रखे गए। तो जो ये वैन थी इसमें भी गड्डियाँ रखी गई लिफाफे में और पैसों की, और ये सब जो है ना मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिफरेंट अजला में जानी थी। तो ड्राइवर और जो गार्ड्स थे वो गाड़ी में बैठ गए जो उनकी SOP है, और वो अगर कल किसी ने जाए वो देखो तो एक पहले रोड थी अंदर बैंक के साथ, और फिर दूसरी गली में वो एंटर हुआ, और गली में भी काफ़ी आगे जाके खुद ही। तो इस दौरान 3 बंदे आए जो 2 मोटरसाइकिल और एक कैरी वैन पर थे, और उनके पास पिस्टल भी थे। बुलेट प्रूफ गाड़ी थी जो वैन थी जो कैश लेके जाती है। तो ड्राइवर ने खुद ही दरवाज़ा खोला और उन्होंने ये सारी वारदात की। अंदर जो मौजूद लोग थे, ड्राइवर फजल वहाब नाम है ड्राइवर का, वो जो अंदर 3 लोग थे उनके पास भी वेपन थे, लेकिन उसने उनको चलाने से रोका। और वेरी इंटरेस्टिंगली 10 लिफाफे थे जो पैसों के थे, उसमें से 6 उन्होंने उठाए। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि वो अंदर गाड़ी में एक सेफ होता है, उस सेफ में नहीं रखे गए थे, तो वो उठा के वो लोग वारदात करके चले गए। बहरहाल इन्होंने रिपोर्ट की और सब कुछ। इसमें कुछ SOPs की भी कमी कोताहियाँ थी कि गाड़ी अंदर तक क्यों गई, या वेपन यूज़ हो सकते थे या नहीं, इतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी, जो और भी अच्छी हो सकती थी। और फिर ड्राइवर को दरवाज़ा भी नहीं खोलना चाहिए था। लेकिन जब ड्राइवर और ये सारी चीज़ें हुई तो हमारे SP साहब सिटी और ये सारे SHOs DSP साहिबान ये सारे पहुंचे थे। इन्होंने ऑलरेडी तफ्तीश शुरू कर दी थी। फिर मैं और SSP साहब इन्वेस्टिगेशन भी वहाँ गए। जय वकुआ भी हमने विजिट किया, और ड्राइवर से पूछगछ के बाद जब CCTV कैमरा नज़र आया तो ड्राइवर ने ये कहा था कि हमें पिस्टल मुझ पर ताना गया था, गाड़ी हमसे खुलवाई गई। हालांकि ऐसी बात नहीं थी, वो उसी से शक हमें पड़ गया। और जब हमने ड्राइवर से पूछगछ की अपने अंदाज से, तो उसने कुछ देर बाद सारा वाक़या बता दिया। उसका नाम फजल वहाब था, उसका 1 साल है उम्र, वो भी इसमें मुलविस था। फिर एक और बंदा था फरीद, और एक फिर फ़हीम। ये 4 लोग थे इंक्लूडिंग दैट ड्राइवर। और उन्होंने ये वारदात की 2 दफ़ा उन्होंने इस जगह की रेकी भी की थी 2 दफ़ा। वारदात के बाद ये लोग सारे गाड़ी जो कैरी डब्बा आया था, उस कैरी डब्बा के इंटरेस्टिंगली वो गाड़ी का नंबर भी CCTV कैमराज में आ गया था, और उनके चेहरे भी आ गए थे। लेकिन बहरहाल ये लोग तहकाल गए, और फिर तहकाल में हमने पहले फजल वहाब जो ड्राइवर था उसके पॉइंटेशन पर उमर को पिक किया, उसके घर से पैसे रिकवर हुए। फिर उमर के घर से की पॉइंटेशन पर फरीद, वो भी तहकाल का, और फिर फरीद की पॉइंटेशन पर फ़हीम, वो भी तहकाल का। तो ये सारे चारों तहकाल के थे। इसमें जो ड्राइवर था और उमर था ये आपस में इनलाज भी हैं। तो बहरहाल तकरीबन कोई 3.5 करोड़ के लगभग रकम हमने, जो ओरिजिनल रकम थी जो उन्होंने हमें बताई, और जो इन सब से 100% हमने रिकवरी कर दी। इसमें मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि जो हमारी जॉइंट टीम थी उसमें बड़ी एफर्ट्स हुई। सबसे पहले जो डिवीज़न बनता था वो SP साहब सिटी का था,
ان کے ساتھ ان کے ایس ایچ او ظہور، ڈی ایس پی جاوید، اور پھر ایس پی صاحب ہمارے فقیر آباد، اور عمر ایس پی صاحب جو انویسٹیگیشن والے ہیں، سوری ڈی ایس پی انویسٹیگیشن، انہوں نے بھی کافی ایفرٹس کی. اور یہ سب کچھ ہم نے، کیونکہ ہمارے سب باس تھے، سی سی پی او صاحب، ان کی ڈائریکشنز تھیں، اور ساری ٹیم نے بڑی ہول ہارٹیڈلی سنسیئرلی اس پر کام کیا. اور میں یہ بھی ضرور بتاؤں گا کہ ایٹ اے ٹائم 4 سے 5 ڈفرینٹ ٹیمز کام کر رہی تھی، ایک سی سی ٹی وی پر، جیو فینسنگ پر، پھر ریکوریز پر، ریڈز ان کے گھروں پر. تو 4-5 ٹیمز نے مل کر تقریباً 8 گھنٹے میں کیس بھی ٹریس کیا اور ریکوری بھی کر. دیٹس آل. تھینک یو ویری مچ. پہلے جو اس طرح کے واقعات ہوئے، ہم نے خیبر پختونخوا میں دیکھا ہے کہ بینک ڈکیتی میں جو گینگز ہوتے ہیں ان کا تعلق پہاڑ کے ساؤتھ ریجن سے ہوتا ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پشاور میں اس طرح کی واردات ہوئی ہے. اور جو گینگ کے بارے میں آپ نے بتایا ہے کہ ان کا تعلق پشاور سے ہے، تو انیشیل کیا انویسٹیگیشن ہے؟ انہوں نے پہلے بھی کرمنل ریکارڈ ہے یا کیا انہوں نے بتایا ہے کس لیے یہ واردات کی ہے؟ وہ بالکل ہم نے ان کا پہلے ریکارڈ چیک کیا، کوئی سچ ہے نہیں. چونکہ یہ رات تک ہمیں ریڈز کرتے رہے اور انٹروگیشن کا نہیں وہ ملا ہمیں ٹائم، ریکوری کے پیچھے تھے. تو آج انشاءاللہ ہم نے فردر ان کی انٹروگیشن کر. سر تھوڑا سا بتائیے گا کسی ابھی جو ان کی کسی طالبان تنظیم کے ساتھ کوئی رابطہ ان کا سمجھ آئی ہے کہ چیز نکلی ہے سر فنڈنگ کے حوالے سے؟ ابھی کچھ ابتدائی اس میں کچھ ایسی بات نہیں ہے. اس میں سر مولوی بھی کوئی شامل ہے؟ اس نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے ہم کچھ قرضہ لیتے ہیں تو یہ عوام ہے اس کے کی طرح بات ہے سر. دیکھیں میں یہ مطلب اس طرح کا کچھ وہ نہیں ہے. 3 بندے ہیں بالکل، جو ڈرائیور سمیت 4 ہو گئے. تو جو پوری ٹیم تھی ہماری جو آپ کے سامنے ہیں، ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ سارے فل ٹائم ریکوریز پر، بندوں پر، ریڈز پر ہم لگے ہوئے تھے، اور سی سی ٹی وی کیمراز پر. تو اس طرح انٹروگیشن کا، لیکن اس طرح کی کوئی بات ہے نہیں، نہ ان کا ابھی تک کرمنل ریکارڈ آیا. لیکن ہم پوچھوا رہے ہیں ڈفرینٹ اجزاء سے، اگر کچھ ہوا تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. سر کرمنل ریکارڈ بھی نہیں ہے، پہلے یہ وارداتیں بھی نہیں کر چکے، کچھ بتائیں ابھی تک کیوں کس ڈرائیور کے بارے میں بتائیں، جی کب سے ہے، کتنے عرصے سے اس کے ساتھ ہے؟ یہ ڈرائیور جو ہے نا، یہ 6 ماہ سے یہاں پر جاب کر رہے ہیں. اور یہ تھوڑی سی انفارچونیٹ تھی کہ اس کی وہ ویریفیکیشن نہیں ہوئی تھی، تو وہ اتنا ریلائبل نہیں تھا. پہلے بھی 1-2 جگہ پر نکالا گیا وہاں سے. تو بہرحال اس کی بیسیکلی ملی بھگت تھی ان سب کے ساتھ. ایک اس کا رشتہ دار تھا، باقی اس کے دوست تھے. تو اس کی ملی بھگت کے ساتھ ہی یہ ساری کارروائی ہوئی. تھوڑا سا یہ بتائیں کہ چھوٹے موٹے واردات تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن اب بڑی بڑی واردات جو ہے نا وہ سامنے آنے لگی ہے. 12 میں بھی اب کچھ دیر پہلے اسی طرح کا واقعہ پیش آیا، 1 کروڑ روپے اس میں بھی ہو گئے ہیں. کہاں پر؟ 12 میں. کیا سمجھتے ہیں حالات کچھ زیادہ لیول پر نہیں چلے گئے؟ دیکھیے، جہاں پبلک عوام ہوتی ہے وہاں ڈیفینیٹلی کرائم بھی ہوتا ہے، لیکن پولیس کا کام ہوتا ہے انویسٹیگیشن کرنا. اگر کل بڑی واردات ہوئی تو آج ہم نے آپ کو بتا دی کہ انویسٹیگیشن کر کے ریکوری بھی ہوگی، بندے بھی گرفتار. عید کے لیے کیا پلان ہے آگے آپ لوگوں کا؟ عید کے لیے جی بالکل ہم نے سیکیورٹی آرڈر ایشو کیے، اور مختلف تھانوں میں جو ہے نا ہم نے لیڈیز، اور وہ بھی ہم نے جو خواتین کے بازار ہیں جہاں رش بہت زیادہ ہے، اور پھر جو ہمارے پولیس کانسٹیبلز ہیں ان کی بھی ہم نے مختلف تھانوں میں جو ہے نا ان کو تعداد بڑھائی ہے، تاکہ جو ہے نا سیفٹی اینڈ سیکیورٹی رہے. صوفی صاحب یہ بتائیے گا کل آپ نے کہا تھا کہ جو ایس او پیز تھے وہ فالو نہیں کیے گئے، تو اس کے حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے؟ بینک جو ہے یہ گاڑیاں جو موو ہوتی ہیں ان کے ایس او پیز کا آڈٹ کرایا جائے گا. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ 4 لوگ تھے، یہ ان کے پیچھے کوئی اور بھی تھا جو ابھی تک سامنے نہیں آیا؟ دیکھیں ابھی تک جو ابتدائی ہوئی ہے، اور میں اگر آپ کو کہوں کہ تقریباً ابھی تک 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے، تو اس میں ہم نے یہی ریکوری کی. اتنی زیادہ ڈیٹیلز میں ہماری وہ نہیں ہوئی، لیکن ابھی تک جو ہے یہی 4 ہی ہمارے سامنے آئے، اور جو ان کی اسٹیٹمنٹس تھی وہ سب کچھ تھا. فردر اپروو کریں گے، اگر کوئی ہوا تو ڈیفینیٹلی وہ بھی اس کا ہوگا. سیکنڈلی جو ایس او پیز تھی وہ آپ نے بالکل صحیح کہا، ہر کمپنی کرتی ہے، بینکس والے بھی کرتے ہیں. تو اس میں تھوڑی سی وہ ہوئی ہے، وہ ضرور ہم ان کے ساتھ ٹیک اپ کریں گے، اور ان کو ہم ضرور سجیسٹ کریں گے کہ ایک ایسے اہلکاروں کو لیا جائے جن کی ویریفیکیشن ہو، جو کلیئر ہوں، اور ان پر چیک اینڈ بیلنس بھی ہو. اور پھر وہ جب پیسے لیے گئے گاڑی میں تو وہ سیف میں رکھنے تھے،
تو وہ سیف جو گاڑی کے اندر ہوتا ہے وہ سیف میں نہیں رکھ کے اس نے باہر رکھ کے وہ گاڑی موڑنے کے لیے اندر گلیوں میں چلا گیا. وہ ضرور ہم ٹیک اپ کریں گے. سر یہ جو نیچر ہے ان کے خلاف اس طرح اگر سخت کارروائی کی جائے تو وہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا. کیا سمجھتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے؟ موبائل اسنیچنگ واقعات بڑھ گئے ہیں, موٹر سائیکل کے بڑھ گئے ہیں. جی بالکل, میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو ہماری موجودہ لیڈرشپ ہے سی سی پی او صاحب کی سربراہی میں ساری ٹیم کھڑی ہے, انہوں نے بہت اچھا کام کیا پچھلے کافی مہینوں میں, اور سگنیفیکنٹ ڈکریز ہے کرائم میں. یہ میں نہیں کہوں گا کہ کرائم زیرو ہے, کرائم بالکل ہے. تو اس میں جو ہے نا ایفرٹس سارے اپنے پٹ اپ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہی اسٹریٹجی کے ساتھ ہم اس کے لیے بھی ہم آگے بڑھیں گے. آپ کا بہت شکریہ.